قیامت کب آئے گی؟ سماج میں مسلسل فتنہ پھیلانے والوں اور لوگوں کو ڈرانے والوں کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے اور نجات کا راستہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 سے 67 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنة اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی، اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ثقف ثقافہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے مہارت اور دقت کے ساتھ کسی چیز کا حاصل کرنا۔ اسی لیے علم اور فرہنگ کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ بعض مفسروں کا ماننا ہے کہ یہ تمام سختیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزرا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام دھمکیاں اور محدور الدم، جس کا خون بہانا جائز ہے، قرار دینا ان لوگوں کے لیے ہے جو سماج کے امن و امان کو نقصان پہنچانا اور نظام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف عورتوں کو پریشان کرنے والوں کے بارے میں نہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، منافق مرد آباد ایک قرآنی نعرہ ہے۔ نمبر 2، فتنہ برپا کرنے والوں کے لیے اللہ کے قانون کو برپا اور جاری کرنا کسی ایک جگہ، وقت اور ملک سے مخصوص نہیں۔ نمبر 3، فتنہ برپا کرنے والوں اور سماج کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے کہیں امان نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، فتنہ گروں کا فرار کرنا مسلمانوں کے اقدام میں رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 5، دشمنوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 6، جو لوگوں کی امنیت کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی جان کو بھی امان نہیں ہے۔ نمبر 7، کبھی کبھی دشمن کی بری سازشوں کا جواب جنگ کے ذریعے دینا ضروری ہے۔ نمبر 8، جو لوگ فتنہ برپا کرنا اور لوگوں کو ڈرانا نہیں چھوڑتے انہیں شدت اور ذلت کے ساتھ قتل کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، فتنہ گروں سے جہاد کرنا تمام دینوں میں اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 10، تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ سخت احکام کو بیان کرتے وقت یہ بھی بتائیں کہ یہ احکام گزشتہ زمانوں میں بھی موجود تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ مِن قَبْلُ۔ نمبر 11، انسانی مقام اور امن و امان کی اہمیت تمام ادیان میں اس قدر زیادہ ہے کہ سب سے سخت سزائیں اسی کو نقصان پہنچانے والے کے لیے مقرر کی ہیں۔ نمبر 12، فتنہ برپا کرنے والوں کو
پھانسی دینے کا قانون بدلا نہیں جا سکتا۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا کو ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ مختلف سوالوں کی وجوہات۔ کبھی کبھی سوال آزمانے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے امتحان کے سوالات۔ کبھی کبھی مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے طاقتور متکبر کا کمزور سے سوال۔ کبھی کبھی تعجب کی وجہ سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے ڈرپوک انسان کا بہادر سے سوال کرنا۔ کبھی کبھی لاجواب کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے پوچھ تاچھ کرنے کے بارے میں مجرم سے سوال کرنا۔ کبھی کبھی گمراہ کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے گمراہ استاد کا اپنے شاگرد سے سوال کرنا۔ کبھی کبھی دوسروں کے اندر شک پیدا کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے گمراہوں کا سوال۔ کبھی کبھی پریشانی دور کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے ماں کا اپنے بچوں سے سوال کرنا۔ کبھی کبھی جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے جاہل کا عالم سے سوال کرنا۔ کبھی کبھی ڈانٹنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، جیسے استاد کا اپنے شاگرد سے اس کی سستی کے بارے میں سوال کرنا۔ اس آیت میں بھی قیامت کے بارے میں سوال کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لفظ قریب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا لعل الساعة تکون قریبا، یہ نہیں فرمایا قریبتاً۔ اس کی مثال ایک اور آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ آیت کا اختتام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی دینا ہے، یعنی کفار کے بہانوں سے تھکو نہیں، ہم بہت جلد ان کا حساب لیں گے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، سورہ جن آیت نمبر 26 آیت نمبر 27۔ لیکن انبیاء کا علم بھی محدود ہوتا ہے، علمها عند اللہ۔ نمبر 2، نہ تو ہر چیز کا جاننا ضروری ہے اور نہ ہی ہر سوال کا جواب دینا۔ نمبر 3، قیامت کے واقع ہونے کے وقت کو نہ جاننا۔ اصل قیامت پر ایمان اور یقین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 4، بعض چیزوں کا علم اللہ سے مخصوص ہے۔ نمبر 5، بعض چیزوں کا نہ جاننا عیب نہیں ہے۔ وما یدریکا، اگر ہم قیامت کے دن کو جان لیں تو اپنا آپا کھو دیں گے۔ نمبر 6، تربیت کرنے کے لیے لوگوں کو خوف اور امید کے درمیان رکھیں۔ نمبر 7، ہمیں ہمیشہ قیامت کے آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 64 اور 65 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ابداً آباد رہیں گے اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے نہ مددگار۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، کافروں کے لیے اللہ کا غضب یقینی ہے۔ اعد، جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ نمبر 2، کافروں کا نہ ہی کوئی سرپرست ہے جو ان کو جہنم میں جانے سے بچائے، اور نہ ہی کوئی مددگار جو ان کو نجات دے۔ نمبر 3، بت اور طاغوت قیامت میں بے اثر ہوں گے۔ نمبر 4، قیامت میں کفار ہر طرف امید کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن کیا فائدہ۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے منہ جہنم کی طرف پھیر دیے جائیں گے تو اس دن افسوسناک لہجے میں کہیں گے، اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ کافروں کا چہرہ جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے مختلف رنگوں میں بدلتا رہے گا۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، کافروں کا نہ صرف قیامت میں کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا بلکہ ان کو اپنے چہرے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قیامت جسمانی ہوگی۔ نمبر 3، قیامت میں غافل لوگ بیدار ہو جائیں گے۔ نمبر 4، قیامت میں شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا جہنمیوں کی آرزو ہوگی۔ نمبر 6، اللہ کی اطاعت اس وقت کارآمد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی لوگوں کے لیے احکام صادر کرتے تھے۔ نمبر 8، نجات کا واحد راستہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ اور کہیں گے کہ پروردگارا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ سعادتن جمع ہے سید کی، جو سماج کے سرداروں اور بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اور کبرا جمع ہے کبیر کی، جو عمر میں بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً لوگوں کے رسم و آداب میں ان لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک بار بھی ربنا نہیں کہا ہے، وہ بھی قیامت میں فریاد اور شرمندگی کے ساتھ کہیں گے ربنا۔ نمبر 2، مجرم اپنی غلطیوں کی توجیح کریں گے اور اپنی غلطیوں کو دوسروں کی گردن پر ڈالیں گے۔ نمبر 3، سماج کے بزرگوں اور اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرنا شرمندگی کا سبب ہے۔ نمبر 4، قیامت میں کفار اپنی گمراہیوں کا اقرار کریں گے، لیکن کیا فائدہ۔
تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قیامت کے آنے کا دن صرف اللہ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ نجات پانے کا واحد راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ سماج میں مسلسل فتنہ برپا کرنے والے اور لوگوں کو ڈرانے والوں کی سزا ذلت کے ساتھ قتل کر دینا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔